سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قلم کو اٹھاتے ہیں اور اپنے قلم کی نوک کو حرکت دیتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بولو یار، تھوڑا اونچا بولو، آپ مچل کر سبحان اللہ بولو۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بہت خوب سید صاحب۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کے سارے اعلیٰ حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ اہل سنت گلشن احمد رضا۔ مدرسہ گلشن احمد رضا کے آنگن میں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا کسی ایرے گیرے کا نام نہیں ہے۔ امام احمد رضا کو اللہ نے وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ امام احمد رضا خان کا ایک ایک لمحہ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں مستغرق رہتا تھا۔ وہی امام احمد رضا جب قلم اٹھاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور حشر کے میدان کا ایک نقشہ کھینچ دیتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ جب حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال جب اس کا کھلے گا، تا حد نگاہ اس کا نامہ اعمال پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، نامہ اعمال دیا گیا، نامہ اعمال کو کھول دیا گیا۔ یہ شخص جب حشر کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو چیخ مار کر رو پڑے گا۔ رونے کا سبب، رونے کی وجہ، رونے کا ریزن یہ ہوگا، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوگی نامہ اعمال کھلا ہوا ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ناجائز پہ ناجائز کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، گھر والے تھوڑی دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار تھوڑی دیکھ رہے ہیں، پڑوسی تھوڑی دیکھ رہے ہیں، خاندان والے اعزہ حبہ قربت دوست و احباب تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان، کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر تیرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی جگہ کہاں سے لائے گا جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھ رہا ہو؟ وہ تو سمیع و بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو کہیں بھی چلا جا، کہیں بھی جا کر گناہ کر، رب دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو تم نے گناہ کیے ہیں تم بھول جاؤ گے، مگر جب حشر کا دن ہوگا قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے حشر کے دن دیکھ رہے ہوگے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی حشر کے دن تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ آج آپ چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں، آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہو، مگر اللہ نے دو فرشتے تمہارے کاندھوں پر متعین کیے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ وہ تمہارے گناہ اور نیکیاں لکھ رہے ہیں۔
حشر کے دن سب تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی حشر کا دن ہے، ایک گناہگار شخص ہے، اس کا نامہ اعمال کھولا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے۔ جب اس نے نامہ اعمال کو دیکھا تو گناہ ہی گناہ نظر آئے۔ اللہ اللہ، جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے گناہوں کا دفتر کھولا جاتا ہے، مچل جاتا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ حشر کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہے، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہے۔ سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہے، کسی کی زبان کھینچ دی گئی ہے، کوئی پسینے میں غوطے کھا رہا ہے۔ اللہ اللہ، کسی کا پیٹ گنبد کی طرح چوڑا کر دیا گیا ہے، اس کے اندر سانپ اور بچھو سے ڈس رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اس گناہگار شخص کا نامہ اعمال کھلا، گناہ ہی گناہ، رونے لگا، رو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے محبوب، دنیا میں رہ کر آپ کے گناہ کرتا رہا، دنیا میں رہ کر آپ کی نافرمانیاں کرتا رہا، سرکار دنیا میں رہ کر گناہ کیے نیکی نہ کر سکا، آج حشر کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، پھنس چکا ہوں، نامہ اعمال میری نگاہوں کے سامنے ہے، دنیا میں جو گناہ کیے تھے آج ان کا احساس ہو رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھا، بریلی سے پکار اٹھے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں۔ وبا ناری تکبیر، بلند بات سے نعرہ لگائے، ناری تکبیر، ناری رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث الورا سید رضوان میاں صاحب قبلہ، مدرسہ اہل سنت گلشن احمد رضا، ناری تکبیر، ناری رسالت، ماشاءاللہ سے حصہ بہت خوب۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ، گناہ سامنے ہے، گناہوں کا دفتر کھل گیا ہے، عرض کرے گا یا رسول اللہ، روئے زمین پر رہ کر آپ کی نافرمانیاں کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، چغلی کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، نمازوں کو قضا کیا، یا رسول اللہ آج حشر کے میدان میں پھنس چکا ہوں، ماں نے ساتھ نہ دیا ہے، بھائیوں نے ساتھ نہ دیا ہے، باپ نے ساتھ نہ دیا ہے، عزیزہ ہبہ قربہ نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، یا رسول اللہ آج کون ہے جو آپ کے علاوہ میری خبر لے گا؟ یا رسول اللہ خبر لیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ اللہ اللہ، حدیث کے اندر ہے جب یہ اپنے آقا مولا مودتا ملجا کو پکارے گا، شمس الضحیٰ بدر الدجا کو پکارے گا، پیغمبر اعظم کو پکارے گا، سرکار اس کی پکار کو سن لیں گے اور جلوگر ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے اے میرے گناہگار امتی بتلا کس لیے یاد کیا؟ عرض کرے گا یا رسول اللہ دنیا میں رہ کر جو گناہ کیے تھے آج وہ گناہ مجھے دکھا دیے گئے ہیں، میری نظروں کے سامنے کر دیے گئے ہیں، آقا حشر کے میدان میں پھنس چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا حکم ہو جائے جہنم میں چلا جاؤں۔ سرکار فرمائیں گے کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا یا رسول اللہ اعمال تو ایسے ہیں جہنم میں چلا جاؤں، گناہ کر کر کے جہنمی بن چکا ہوں، مگر یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو جہنمی کو جنتی بنانے کے لیے بھیجا ہے، سرکار میری سفارش کریے اور مجھ جہنمی کو جنتی بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان عرض کرے گا یا رسول اللہ میدان حشر میں پھنس چکا ہوں، آپ میری سفارش کریے، سرکار میری شفاعت کرائیے۔ اللہ اللہ، فرشتے وہیں پر جلوہ فرما ہوں گے جنہوں نے نامہ اعمال کو کھولا تھا۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں، چائے بھی پیتے رہیں، توجہ میری طرف رکھیں، اللہ اللہ غور سے سنیں۔ سرکار ارشاد فرمائیں گے اے فرشتو میرے اس گناہگار امتی کے نامہ اعمال کو لپیٹ دو۔ بولو یار مچل کر سبحان اللہ۔ سرکار فرمائیں گے فرشتو
میرے اس گناہگار امتی کے نامہ اعمال کو سمیٹ دو، لپیٹ دو۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پاور نہیں دی، طاقت نہیں دی۔ اس حدیث کو پڑھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ عطا فرمایا، کیسی طاقت، کیسی پاور بخشی ہے۔ اللہ اللہ، حشر کا دن ہوگا، تمام انبیاء مرسلین رب کی بارگاہ میں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ میرے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، دانہ غیوب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار امتی کے گناہوں کو دیکھیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں نامہ اعمال کو لپیٹ دو، سمیٹ دو۔ اللہ اللہ، فرشتوں کو یہ ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے نبی کے حکم کو ٹال دیں، فرشتوں کو یہ ہمت و مجال نہیں جو سرکار کے حکم کو ٹال دیں۔ اس لیے جملہ نوٹ کریں، فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ سرکار فرمائیں گے فرشتوں نامہ اعمال لپیٹ دو، نامہ اعمال لپیٹ دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے حکم دیا، اے فرشتوں اس گناہگار شخص کے نامہ اعمال کو دوبارہ کھولا جائے۔ جب دوبارہ اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، پہلے نامہ اعمال کھلا تھا جہاں تک نگاہ جا رہی تھی گناہ ہی گناہ نظر آ رہے تھے، دوبارہ نامہ اعمال کھلا ہے، اب جہاں تک نگاہ جاتی ہے نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے، اب گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اہل محشر پکار اٹھیں گے، بچ گیا